بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن أجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے اس کے پیارے محبوب پاک سید الاولاق احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نوازشوں اور پیر طریقت رہبر شریعت ولی نعمت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی علیہ رحمہ کے فیضان سے الحمدللہ فیض نثاریہ آفیشیل چینل کی جانب سے ایک مرتبہ پھر ہم براہ راست ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل لے کر حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہمیں ہر ہفتے پابندی کے ساتھ اس محفل کو اور اس محفل میں آپ کو شرکت کرنے کی توفیق و سعادت سے بہرمند فرمائے. حالات تو ایسے چل رہے ہیں کہ جن کی بنا پر ہمارا پروگرام کرنا متواتر مشکل ہو جاتا ہے. کبھی طبیعت کی ناسازی اور پچھلے گزشتہ ہفتے میں یہاں پر جس جگہ ہمارا یہ اسٹوڈیو ہے وہاں پر شادی کی تقریبات چل رہی تھی جس کی وجہ سے ہم حاضر نہیں ہو سکے. اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. ہمارے درمیان الحمدللہ مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ موجود ہیں. ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ان کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ وہ اپنی پرسوز آواز سے اس پروگرام کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ تلاوت فرما کر فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سن کر سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں ہمارا یہ پڑھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. جب تک اس محفل میں موجود رہیں تو اپنی زبانوں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھنے سے معطر کرتے رہیں اور اپنے عمل سے یہ محفل کو دوسروں تک پہنچانے کا بھی اہتمام کریں. ہمارے پیج کو لائک کریں، فالو کریں اور ہمارا جو چینل ہے فیض نثاریہ اسے بھی سبسکرائب کریں. ہمارے پیج اور ہمارے چینل پر الحمدللہ آپ کو کوئی لغویات نہیں ملے گی، کوئی ایسی ویڈیو کوئی ایسی پوسٹ آپ کو نہیں ملے گی جو آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری جو تربیت ہمارے مرشد کریم نے کی وہ یہی کی ہے کہ کام وہ کرو کہ جس سے دوسروں کا بھلا ہو، اور ایسا کام کرو کہ دوسرے اس کام کو اگر کریں تو تمہیں بھی ثواب ملتا رہے، نہ کہ ایسا کام کرو کہ اگر وہ کریں تو تمہیں بھی گناہ ملے. کیونکہ جب کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اب وہ ایک مرتبہ کوئی ایسی پوسٹ اس نے ڈال دی تو جتنے لوگ اسے
دیکھیں گے وہ تو گناہگار ہوں گے ہی ہوں گے، اور ان سب کے برابر اس کو بھی گناہ ملتا رہے گا۔ اب اس کی ضد ہے، جب کوئی ایک نیک کام آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن جتنے لوگ اس نیک کام سے استفادہ حاصل کریں گے تو ان سب کے برابر اس نیک کام کو کرنے والے یا پوسٹ کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو آپ اس محفل کو شیئر کریں تاکہ آپ بھی ثواب کے مستحق ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے، اور یہ وہ آیہ مبارکہ ہیں کہ جس میں
اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشادات فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ادب و احترام کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کا نام لینے کی، ان سے محبت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اس پر اجماع ہے تمام امت مسلمہ کا کہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ ایک ہوتی ہے فضیلت اور ایک ہوتی ہے افضلیت۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ علماء فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو ایک قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے فضیلت۔ جب آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور پورا قرآن جب پڑھیں گے تو کیا ثواب ملے گا؟ تو یہ ہے پورا قرآن شریف پڑھنا افضل ہے، مگر فضیلت بتا دی گئی کہ قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی آیت ہے، سورت ہے سورہ اخلاص، اس کو 3 مرتبہ پڑھو گے تو آپ کو 1 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جب کہتے ہیں تو 1 مرتبہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جب تراویح ہوتی ہے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ حفاظ اکرام آخر کے اندر جب ختم شریف ہوتا ہے اس دن 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں کہ تاکہ پورے قرآن پاک میں جو مقتدی شامل نہیں تھے وہ کم از کم یہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص سن لیں گے تو انہیں پورے قرآن سننے کا ثواب ملے گا۔ یہ ہے فضیلت۔ افضلیت کیا ہے؟ افضلیت وہی ہے جو پورا قرآن پڑھنے کا ہے۔ جی 1 روزہ رکھ لیں گے عاشورے کا تو اس کا اتنا ثواب ہے، تو کیا پورے رمضان کے روزوں کا ثواب کتنا ہوگا؟ صحیح ہے۔ تو یہ ہوتی ہے ایک فضیلت اور ایک ہوتی ہے افضلیت۔ اس میں اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں سیدنا صدیق اکبر، اب فضیلت کے اعتبار سے اور تمام صحابہ کرام ہیں۔ مرتبہ الگ الگ ہے ان کی فضیلت، کسی کو زیادہ احادیث مبارکہ یاد تھیں، عثمان غنی ان کو لقب ہے، انہوں نے زیادہ صدقات اور خیرات دیے، حالانکہ صدقات و خیرات سیدنا صدیق اکبر نے اتنے دیے کہ اپنے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا، مگر ایک فضیلت اور ایک عظیمت، یہ 2 الگ الگ ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اور ہم جو اپنی نادانی میں اعتراضات کرتے ہیں اور سبقت لے جاتے ہیں جسے ہم چاہتے ہیں اس کو آگے پہنچا دینے کی سبقت میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں جی اس کا مرتبہ زیادہ ہے، اس کا مرتبہ زیادہ ہے۔ بس ہمیں اتنا جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام اصحاب کے لیے فرما دیا رضی اللہ تعالی عنہم، تمام صحابہ سے میں راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں، بس میں ان سے راضی ہوں وہ مجھ سے راضی ہیں۔ اب ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ کس کا مرتبہ کم ہے اور کس کا مرتبہ زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے علماء کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے اور ان کی صحبت اختیار کرنے کی اللہ تعالی ہمیں سعادت عطا فرمائے کہ جو اس تفرقے بازی میں نہیں پڑتے، جو اللہ کے رسول نے تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہے اسی تعلیمات پر وہ عمل بھی کرتے ہیں اور اسی کی تبلیغ کرتے ہیں۔ آئیے چند اشعار حمد باری تعالیٰ کے سماعت کرتے ہیں، اس کے بعد نعت شریف اور ایک منقبت انشاءاللہ مختصر میں پڑھوں گا، پھر ہمارے پیر و مرشد کے فرزند اصغر اور ہیں بھی صدیقی الحمدللہ، ان کے جد امجد کا آج عرس مبارک ہے، آج کی محفل کا
عنوان بھی یہی ہے کہ ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ عرس مبارک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انشاءاللہ ان کی خوبصورت آواز میں ہم کچھ واقعات بھی سماعت کریں گے اور منقبت بھی انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ۔ پڑھو پڑھو یہ صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ۔ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ پڑھو پڑھو یہ صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ۔ کون و مکان میں ہے اللہ، دونوں جگہ میں ہے اللہ۔ جسم میں جام جسم میں جام ہے اللہ لا الہ الا اللہ۔ پڑھو پڑھو یہ صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جس نے کہا، فیض کے دریا کو پایا، گوہر مقصد ہاتھ آیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ عرض غلام فقیر ہم داخل جنت ہوں ہم سب،
ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس میں جو شعر ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر کے اس واقعے سے مناسبت رکھتے ہیں کہ جو غار سور میں پیش آیا۔ سماعت فرمائیے گا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جب تک جیوں میں آقا، جب تک جیوں میں آقا، کوئی غم نہ پاس آئے، جب تک جیوں میں آقا، کوئی غم نہ پاس آئے، جب تک جیوں میں آقا، کوئی غم نہ پاس آئے، جو مروں تو ہو لحد پہ، جو مروں تو ہو لحد میں تیری رحمتوں کے سائے، جو مروں تو ہو لحد میں تیری رحمتوں کے سائے۔ یہ دعا کا انداز ہوا کرتا ہے بزرگوں کا، اور جو باعمل عالم ہوتے ہیں یا عالموں کی صحبت میں رہتے ہیں ان کا یہ انداز ہوا کرتا ہے، جب وہ دعا کرتے ہیں تو اس دنیا کے ساتھ ساتھ وہ آخرت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ حضور کا فرمان ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی فکر کیا کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 70 مرتبہ اپنی موت کو یاد کیا کرو دن میں۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنی موت کو 70 مرتبہ یاد۔ اب 70 سے مراد کثرت آتی ہے، یہ نہیں کہ گنتی کر کے کسی نے بتا دیا کہ حضور نے 70 مرتبہ کہا ہے تو 70 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ سے مراد ہے کثرت۔ جیسے 313 مرتبہ کہہ دیتے ہیں تو 313 سے مراد کثرت آتی ہے۔ اسی لیے تو فرمایا نا کہ اصحاب جو بدر تھے وہ کتنے تھے، تو 313 کا جو لفظ آتا ہے وہ 313 نہیں کثرت میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر دعائیں مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو مروں تو ہو لحد میں تیری رحمتوں کے سائے، میری زندگی کا مقصد ہوئے کاش عشق احمد، میری زندگی کا مقصد ہوئے کاش عشق احمد، مجھے موت بھی جو آئے، مجھے موت بھی جو آئے
آئے اسی جستجو میں آئے اسی جستجو میں آئے۔ اب ترتیب دیکھیے اشعار کی، یہ ترتیب کیا ہے کہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، اور جو مروں تو ہو لحد میں تیری رحمتوں کے سائے، اور میری زندگی کا مقصد وہ ایک کاش عشق احمد مجھے موت بھی جو آئے اسی جستجو میں آئے۔ اب پھر ایک آرزو، مجھے موت زندگی دے مجھے زندگی مزہ دے۔ اب جو اس حضور کے عشق میں، حضور کے اتباع میں زندگی گزارے گا، اس کی زندگی اسے مزہ دے گی اور آخرت میں اسے سکون دے گی۔ مجھے موت زندگی دے مجھے زندگی مزہ دے، جو کتاب زندگی پر جو کتاب زندگی پر مہر اپنی وہ لگائے۔ جو کچھ میں زندگی میں کر رہا ہوں بس حضور اپنی مہر لگا دیں کہ اس بندے نے میری اتباع میں، میری محبت میں زندگی گزاری ہے۔ جب ایسا ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ مجھے موت زندگی دے مجھے زندگی مزہ دے، جو کتاب زندگی پر مہر اپنی وہ لگائے۔ وہ دیا جو بجھ گیا تھا، وہ جو کھو گئی تھی سوزن۔ یہ سوزن لفظ ہے، یہ ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سوزن کہتے ہیں سوئی کو۔ اماں عائشہ اپنے حجرے میں کچھ سی رہی تھیں اور دیا جل رہا تھا، ہوا کا جھونکا آیا، دیا بجھ گیا۔ اب جب اندھیرا ہو گیا تو وہ ہاتھ سے سوزن بھی گر گئی۔ اب کچھ غمگین ہوئی کہ یہ سرکار آئیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پاؤں میں یہ سوزن چبھ جائے، سوئی چبھ جائے، میں کیسے ڈھونڈوں؟ تو تلاش کرنے کے لیے ادھر بڑی ہی تھی کہ حضور حجرے میں تشریف لے آئے، اور حضور مسکرائے تو ایسا نور پھیل گیا پورے کمرے میں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ سوئی ڈھونڈ لی جو گر گئی تھی۔ وہ دیا جو بجھ گیا تھا، وہ جو کھو گئی تھی سوزن، ہوا ہر طرف اجالا، ہوا ہر طرف اجالا، جو حضور مسکرائے، جو حضور مسکرائے۔ چلیا دیا غموں کی گری بجلیاں دکھوں کی۔ کون ہے کہ جسے زندگی میں دکھ اور تکلیف نہیں آتے؟ اب بات جب نکلتی ہے نا تو واقعات یاد آ جاتے ہیں۔ جب علماء کی صحبت میں رہو تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ علماء کی صحبت میں رہنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے آپ کو کہ جب کوئی بات نکلتی ہے دنیا میں بھی، آپ گھر میں کسی جگہ کسی محفل میں بیٹھے ہوں اور کوئی بات نکلے تو آپ کو وہ واقعات یاد آ جاتے ہیں جو علماء ارشاد فرماتے ہیں۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ دکھ اور تکلیف سے کوئی بری نہیں ہے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام کو اور حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ خود اور انبیاء اکرام
ایوب علیہ السلام اور دوسرے دیگر واقعات ہمیں سننے کو ملے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ انبیاء کرام کو تکالیف آئیں لیکن سب سے زیادہ تکلیف میں نے اٹھائی ہے، مجھ سے زیادہ تکلیف کسی نے نہیں اٹھائی، بلکہ آپ نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کو تکلیف ملی، وہ اولاد کی شکل میں، امام حسن اور امام حسین کی شکل میں۔ تو ایک صحابی رسول تھے، ان کی زوجہ نے کہا کہ مجھے آپ طلاق دے دو، مجھے آپ طلاق دے دو۔ وہ بڑے پریشان، بہت پریشان، کہ بھائی چلتے ہیں اور فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ وہ دور امیر المومنین کا چل رہا تھا، اور کسی جگہ بتایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حیات تھے۔ تو وہ چلی، راستے میں ان کے شوہر کو ٹھوکر لگ گئی، ان کے شوہر کو ٹھوکر لگی، تو کہنے لگی بس واپس چلو۔ ابھی تو آپ ضد کر رہی تھی کہ بھائی ہمیں جانا ہے اور فیصلہ کرانا ہے اور مجھے طلاق چاہیے۔ بولے نہیں بس فیصلہ ہو گیا۔ میں نے جب سے آپ سے شادی ہو کر آپ کے گھر میں آئی ہوں، میں نے کبھی دکھ و تکلیف میں آپ کو مبتلا نہیں دے، آپ خوش و خرم، نہ کبھی آپ کو بخار ہوا، کبھی نہ کوئی تکلیف ہوئی، نہ کبھی آپ کو ٹھوکر۔ لیکن اب میں نے دیکھا تو میں نے یہ سنا ہے کہ جس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اسے دکھ و تکلیف نہیں دیا کرتا، جس سے راضی ہوتا ہے اسے ہی امتحان میں ڈالا کرتا ہے۔ بس میں سمجھ گئی کہ بس آپ کو تکلیف آ گئی، نہیں ٹھوکر لگ گئی، اللہ آپ سے راضی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ میں کیسے بندے کے ساتھ رہی ہوں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ آپ دیکھیں سوچ کیسی ہے ان کی، اس صحابی رسول کی سوچ کیسی ہے کہ وہ ایسے بندے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی کہ جو اللہ سے راضی نہ، اللہ اس سے راضی نہ ہو۔ ان کے ذہن میں تو وہی مفہوم تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہے، اس لیے دکھ و تکلیف نہیں آ رہی، یہ سوچ ہے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں، اگر کوئی دکھ و تکلیف، میں ہی رہ گیا تھا، میں ہی رہ گیا تھا، ایسے ایسے الفاظ، جوان بچے کی اولاد، میرا ہی گھر رہ گیا تھا، باپ بھی اور ماں بھی، گھر والے بھی۔ تو صبر اور شکر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے۔ کیوں نماز سے بھی تو مدد حاصل کی جا رہی ہے، صبر کا نام کیوں لیا؟ اسی لیے کہ تمہیں دکھ اور تکلیف آئے گی، نماز تمہاری زندگی کو درست کر دے گی، اور جب کوئی غم اور آئے گا، تمہیں تکلیف آئے گی، تو صبر تمہارا مدد کرے گی۔ اب کہتے ہیں کہ نعت شریف پڑھنے کے دوران نعت خواں حضرات تشریح کرتے ہیں، اس پہ کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، اور نہیں لگتی بات انہیں اچھی تو وہ اعتراض کریں گے، لیکن جب تک اشعار کی تشریح نہیں کی جائے تو اس نعت پڑھنے کا اور سننے کا بھی مزہ نہیں آتا۔ جو نعت خواں سمجھ کر پڑھتا ہوگا نا، وہ یہ چاہے گا کہ جو مجھے سمجھ آ رہا ہے نا، تو وہ سننے والوں کو بھی میں سمجھا دوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ چلیاں دیا غموں کی گر بجلیاں دکھوں کی، یہ تیرا کرم ہے، لیکن یہ تیرا کرم ہے، لیکن یہ قدم نہ لڑ کھڑائے، یہ تیرا کرم ہے، لیکن یہ قدم نہ لڑ کھڑائے، جسے مارا ہو غموں نے، جسے گھیرا ہو دکھوں نے، جسے مارا ہو غموں نے، جسے گھیرا ہو دکھوں نے، میرا مشورہ
ہے اس کو میرا مشورہ ہے اس کو وہ مدینہ ہو کے آئے وہ مدینہ ہو کے آئے۔ اور یہ نعت پڑھنے کا جو انتخاب کیا، حاصل نعت شعر ہے: کوئی غار سور میں یوں بزبان حال بولے، کوئی غار سور میں یوں بزبان حال بولے، نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا، میری جان اگرچہ جائے نہ ہٹاؤں گا میں پاؤں، میری جان اگرچہ جائے۔ کسی جگہ یہ واقعہ آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے غار سور میں جو بل تھے وہ صفائی کرنے کے بعد اپنے امامہ سے امامہ شریف پھاڑ کر وہ سارے بل سوراخ بند کر دیے تھے، اور ایک سوراخ رہ گیا تو اس پہ اپنا انگوٹھا رکھ دیا تھا پیر کا، اور کہیں آتا ہے آپ نے اپنے ایڑی رکھ دی تھی۔ اب یہ اللہ ہی بہتر جانے کہ انگوٹھا تھا یا ایڑی تھی، لیکن تھا پاؤں، تو یوں ہی کہنا مناسب ہوگا کہ نہ ہٹاؤں گا میں پاؤں نہ ہٹاؤں گا میں پاؤں، میری جان اگرچہ جائے۔ اور مولا علی کی اطاعت کی وہ شان اللہ اللہ، جس کے لیے وہ ڈوبا سورج بھی لوٹ آئے۔ وہ خدمت میں ہے سرکار کی اور سورج ڈوب رہا ہے، وہ خدمت میں ہے سرکار کی اور پاؤں ڈس رہا ہے۔ یہ دیکھیں اپنے اپنی قسمت ہے، اپنا اپنا مرتبہ ہے کہ ادھر بھی زانوں پر سرکار ہیں، ادھر بھی زانوں پر سرکار ہیں، ادھر سانپ ڈس رہا ہے جان جا رہی ہے، اور ادھر سرکار آرام فرما ہے اور نماز جا رہی ہے۔ ایک کو اپنی جان کی پرواہ نہیں اور دوسرے کو نماز کی فکر میں اس کے آنسو نکل رہے ہیں، مگر دونوں کا یہ ایمان یہ دل گوارا ہی نہیں کر رہا کہ حضور کو جگا دیں، حضور کو اٹھا دیں۔ دونوں کے آنسو نکلتے ہیں اور دونوں کے ہی آنسو حضور کے رخسار پر پڑتے ہیں، دونوں سے ہی یہ پوچھا جاتا ہے اے میرے پیارے کیا ہوا؟ ایک کہتا ہے حضور سانپ نے ڈس لیا، دوسرا کہتا ہے حضور نماز قضا ہو رہی ہے۔ دونوں کی، ایک کی نماز ادا کرا دی اور ایک کے سانپ کا ڈسا ہوا جو زہر ہے وہ اپنے لعاب دہن سے وہ زائل کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی ادب اور احترام میں رہتے ہوئے ان کا نام لینے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ در یار پر پڑا ہوں اس اصول پر گرا ہوں، جو گرا ہوا ہو خود ہی، جو گرا ہوا ہو خود ہی، اسے کون اب گرائے؟ جو گرا ہوا ہو خود ہی، اسے کون اب گرائے؟ میں غلام پنجتن ہوں، نہ سمجھ
نہ بے سہارا، میں ہوں غوث کا دیوانہ، میں ہوں غوث کا دیوانہ، کوئی ہاتھ تو لگائے، کوئی ہاتھ تو لگائے۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ میں ہوں غوث کا دیوانہ، کوئی ہاتھ تو لگائے، یہی آرزو دلی ہے تیری بزم میں کسی دن، یہی آرزو دلی ہے تیری بزم میں کسی دن، یہی آرزو دلی ہے تیری بزم میں کسی دن، یہ تیرا عبید آئے، یہ تیرا عبید آئے، تجھے نعت بھی سنائے، تجھے نعت بھی سنائے، جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، جو مروں تو لحد میں تیری رحمتوں کے سائے۔ آئیے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ کی جانب چلتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں سیدنا صدیق اکبر یعنی ان کے جد امجد کے کچھ واقعات، اور جو خوبصورتی کے ساتھ ہمارے مرشد کریم منقبت شریف پیش فرمایا کرتے تھے، اسی انداز سے انشاءاللہ ہم رضوان بھائی سے بھی منقبت شریف سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اب میں نے جتنا وقت لینا تھا وہ تو میں لے چکا ہوں، اب جو وقت بچا ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا سناتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سن کر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کو منقبت جو ہے والد صاحب پڑھا کرتے تھے، وہ پیش خدمت ہے صدیق اکبر کے یوم عرس کے موقع پر اکثر پڑھا کرتے تھے۔ ہاں پہلے منقبت، اس کے بعد باقیات ان کی عرس کی مناسبت سے۔ نبیوں کے بعد ہے سب سے بہتر رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ جان مال اور کنبے سارے اللہ اللہ ہیں کر ڈالے، نام نبی پر سارے نچھاور رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ یار کے نام
पे मरने वाला, सब कुछ सदके करने वाला, मंजिल इश्क़ो सिद्क का रहबर रदियल्लाहु ताला अन्हु, मंजिल इश्क़ो सिद्क का रहबर रदियल्लाहु ताला अन्हु। एड़ी रख दी सांप के बिल पर, जहर का सदमा सह लिया दिल पर, सब कुछ है ये खातिरे दिल पर रदियल्लाहु ताला अन्हु, रदियल्लाहु ताला अन्हु, रदियल्लाहु ताला अन्हु। ये जो मनक़बत है ये मौलाना मोहम्मद बशीर साहब सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है। आप जो सुल्तानुल मुवाइज़ीन कहलाते हैं, आपने वाज़ों की बहुत सारी किताबें और नात शरीफ भी लिखी हैं, और सुल्तानुल मुवाइज़ीन आपका लक़ब है। तो जो वालिद साहब ये अगर जो हासिल है ना, इसका मनक़बत तो शेर है जो अब वो पेश खिदमत है कि गार का देखो तो वो मंजर, कौन है बैठा गोद में लेकर, गार का देखो तो वो मंजर, कौन है बैठा गोद में लेकर, सरवरे आलम का सरे अनवर रदियल्लाहु ताला अन्हु, सरवरे आलम का सरे अनवर रदियल्लाहु ताला अन्हु। मकतब मौलाना मोहम्मद बशीर साहब सियालकोटी फरमाते हैं कि नज़्म बशीर कि जिस दम सुन ली पूरो मलक और जिन्नों बशर ने, नज़्म बशीर कि जिस दम सुन ली पूरो मलक और जिन्नों बशर ने, कहने लगे ये सारे मिलकर रदियल्लाहु ताला अन्हु, रदियल्लाहु ताला अन्हु, रदियल्लाहु ताला अन्हु। नबियों के बाद है सबसे बेहतर रदियल्लाहु ताला अन्हु। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी के बाद जो है पहले खलीफा जो बने थे, यानी जो आपका इंतखाब किया था लोगों ने, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर ही जो है इस बात की, यानी कि आपने बता दिया था कि भाई मेरे बाद जो है ना खिलाफत के लिए किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और जब सरकार को जब तबीयत जो है ज़्यादा ख़राब हुई थी और बुखार शरीफ जो तेज़ हो गया था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आपने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि अपने बाप से बोलो कि वो नमाज़ पढ़ाएँ। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि भाई सरकार मेरे जो वालिद हैं वो बहुत ही रक़ीबुल क़ल्ब हैं, और वो आपके मुसल्ले पर किस तरह मतलब खड़े होंगे सरकार, वो नहीं खड़े हो सकते। तो फिर फरमाया आपने आयशा अपने बाप से बोलो नमाज़ पढ़ाएँ। और फिर जब तीसरी मरतबा फिर आपने कहा कि सरकार वो आपके मुसल्ले पर खड़े होने की जहरात कर ही नहीं सकते। तो फिर आपने यानी थोड़ा सा ज़रा सख्त लहजे में कहा कि आयशा तुमसे कह रहा हूँ कि अपने बाप से बोलो कि नमाज़ पढ़ाए। तो हज़रत आयशा ने किसको भेजा, यानी आप अंदाज़ा लगाएं यानी कि किस दर्जे आपस में इनको मोहब्बत थी, यानी कि
آپ نے حضرت علی سے فرمایا ہے کہ علی جا کے صدیق اکبر کو بلا کے لاؤ، میرے والد کو. تو حضرت علی گئے اور جا کے صدیق اکبر کو لینے، اور کہنے لگے نماز کے لیے سرکار کہہ رہے ہیں. تو یعنی صدیق اکبر کی ہمت نہیں ہو رہی تھی بالکل، لیکن جو حکم تھا سرکار کا، تو حضرت علی نے کہا کہ بھائی آپ کو کہا ہے آپ نماز پڑھائیں. تو صدیق اکبر نے نماز تو پڑھا دی، لیکن بعد میں جب سلام پھیرا تو آپ کی داڑھی جو ہے پوری آنسو سے تر تھی کہ سرکار کے مصلی پر، اور ابو قحافہ کا بیٹا اور سرکار کے مصلی پر کھڑا، یہ سرکار یہ آپ کے قدموں کا صدقہ ہے، یعنی میری کیا مجال کہ وہ. لیکن ظاہر ہے کہ سرکار نے جو ہے بتا دیا تھا کہ بھائی زندگی کے اندر دیکھو اگر کسی کو مصلی پر امامت کا حق پہنچتا ہے تو صدیق اکبر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، تو حالانکہ حضرت علی تو آپ کے شوہر تھے مولا کائنات، تو وہ صدیق اکبر سے فرمانے لگے کہ جو ہے نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے. صدیق اکبر نے بولا بھائی آپ موجود ہیں، علی آپ موجود ہیں؟ کہیں گے نہیں، میں نے ان کانوں سے خود سنا ہے، یعنی کسی اور سے نہیں بلکہ خود سرکار سے یہ بات سنی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس محفل کے اندر اس میں حضرت صدیق اکبر موجود ہوں کسی کو امامت کا حق ہی نہیں پہنچتا. تو صدیق امام آپ ہی ہوں گے، نماز آپ ہی پڑھائیں گے. تو یعنی کہ کس درجے آپس میں محبت تھی، یعنی یہ اندازہ لگائیں. اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ اب یہ جو غار ثور کا جو واقعہ ہے، یعنی کہ جو صدیق اکبر پہلے گئے تھے اور غار کو صاف کیا تھا، سرکار آپ باہر آرام فرمائیں اور تھوڑا سا میں ذرا دیکھتا ہوں کہ کوئی بری جانور نہ ہو، کچھ نہ ہو. تو ساری چیزوں کو صاف کیا، پھر آپ نے اپنا جو سوراخ وغیرہ تھے ان کو امامہ شریف پھاڑ کے بند کیا، اور پھر ایک سوراخ جو رہ گیا تھا وہ امامہ ختم ہو گیا تھا آپ کا، اور کچھ آپ کو ملا بھی نہیں، تو اس پر آپ نے اپنی ایڑی رکھ دی تھی، سب کو واقعہ پتہ ہے. اور پھر وہ سانپ نے جب ڈس لیا تھا تو وہ سرکار نے فرمایا کہ صدیق ایڑی ہٹاؤ، کہ وہ تو سرکار نقصان نہ پہنچا. کہ نہیں، نبی کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ تو میرا مشتاق ہے، اس نے کب سے سنا ہوا تھا کہ اس غار کے اندر نبی آخری زمان تشریف لائیں گے، تو وہ تو میری دیدار کا اشتیاق ہے اس کو، تو اس لیے تم نے ایڑی لگا دی، تو ڈس لیے تم ایڑی ہٹاؤ. اور پھر وہ سرکار نے اپنا لعاب دہن لگایا تھا صدیق اکبر کی ایڑی پہ سب کو. اچھا، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے پیاس بہت تیز لگ رہی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا ہے کہ غار کے دہانے پر جاؤ اور وہاں پہ ایک چشمہ ہے، اس چشمے سے پانی پی کر کے آ جاؤ. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کا ایک کونا خود صاف کیا تھا، تو ان کو تو پتہ تھا ظاہر ہے کہ چشمہ تو کوئی نہیں ہے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کہ یہ جو ہمارا پیارا حبیب ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ بغیر وحی کے تو بولتا ہی کچھ نہیں، جو ہم وحی کرتے ہیں وہی یہ ارشاد فرماتے ہیں. تو سرکار نے جو کہہ دیا صدیق تو چل پڑے. آقا کریم علیہ السلام کی بات پر صدیق اکبر روانہ ہو گئے. اچھا، ادھر صدیق اکبر روانہ ہوئے چشمے کی طرف، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ ہمارے یار کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے ہیں کہ غار کے دہانے پر جاؤ. صدیق اکبر سے انہوں نے کہہ دیا اپنے یار سے، تو اب جبریل جلدی سے جاؤ اور صدیق اکبر کے پہنچنے سے پہلے وہاں پر ایک حوض کوثر کی نہر لگا کے آ جاؤ. یعنی پھر جبریل امین پھر آئے تھے اور انہوں نے لگائی تھی، اور پھر پانی جب پیا تھا اور واپس گئے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو سرکار نے فرمایا صدیق پانی پیا ہے؟ کہیں گے ہاں حضرت. یا رسول اللہ پیا ہے؟ کہیں گے کیسا تھا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور دودھ سے زیادہ سفید، ایسا پانی تو میں نے آج تک پیا ہی نہیں ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق تمہیں پتہ تھا کہ وہاں پہ کوئی چشمہ نہیں ہے، لیکن تم جب میری بات پر لبیک کہتے ہوئے چل پڑے تو اللہ تعالیٰ نے میرے یار کے لیے جبریل امین کو بھیجا، اور انہوں نے حوض کوثر کی نہر لگا دی تھی جو تم پانی پی کے آئے ہو، جنت کی حوض کوثر کا پانی تھا وہ. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے قدم مبارک پکڑ لیے اور کہنے لگے سرکار میری کیا اوقات کہ ابو قحافہ کا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ جنت سے حوض کوثر کی نہر آ رہی ہے اس کے لیے، سرکار میری کیا اوقات ہے؟ یہ تو سب آپ کے قدموں کا صدقہ ہے، اور کہ جو اتنی سعادتیں مجھے مل رہی ہیں کہ ابو قحافہ کا بیٹا اور حوض کوثر کا پانی اسے نصیب ہو رہا ہے، سرکار یہ آپ کے قدموں کا صدقہ ہے سارا، میری کیا مجال. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق اللہ کے ہاں تمہارا درجہ تو اس سے بھی زیادہ بلند ہے، کہ اللہ کے ہاں جو تمہارا درجہ ہے، اگر کوئی شخص 70 انبیاء کے برابر بھی عمل لے کر کے آئے
اور صدیق تمہارا صدیق میرے یار تمہارا اگر دل میں بغض ہے تو وہ اس کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا، اللہ کے یہاں تو تمہارا یہ مقام ہے، یہ درجہ ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے وہ سارا جو سعادت ہے یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اور آپ ہی وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کی یعنی یہ صحابیت کی جو سند ہے قرآن کریم سے ملتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ یعنی تم دونوں کے ساتھ اللہ ہے، جو آپ کے ایک صحابی تھے اور وہ انہوں نے کہا تھا کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو صدیق اکبر کی جو سند ملتی ہے صحابیت کی وہ تو قرآن کریم سے ثابت ہو رہی ہے، اور جن کی رضا خود رب کریم چاہتا ہے۔ آپ جبریل امین کی گفتگو کو سماعت فرماتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، یعنی کہ جو جبریل امین کی گفتگو بھی آپ کو سماعت فرماتے تھے کہ اور تمام مومنین کی موجودگی میں نماز پڑھانے کا حکم، آپ کے علاوہ کسی صحابی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہے۔ اور دادا صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تم تحقیق کے ساتھ کسی صوفی کا نام جاننا چاہتے ہو، یعنی تحقیق کے ساتھ، تو وہ صدیق اکبر ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یعنی تمام انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل البشر ہے تو وہ صدیق اکبر ہیں، یہ باقاعدہ تحقیق کے ساتھ ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ ساتھ جتنی آپ کی توصیف و تعریف بیان فرمائی ہے کسی صحابی کی نہیں بیان فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ابو بکر، میری امت میں سے تم جنت میں داخل ہونے والے پہلے شخص ہو گئے، اور تمہیں سب سے پہلے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں گی، اور ہر نبی کے 2 وزیر آسمانوں میں اور 2 وزیر زمینوں میں سے ہیں، اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم تم دونوں وہ ہو جو میرے وزیر ہیں۔ اور صدیق اکبر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ایک دفعہ سرکار نے فرمایا تھا نا کہ دروازے سے روزے داری سے داخل ہوں گے، اور جو زکوٰۃ دینے والی سے داخل ہوں گے، اور فلاں عمل کرنے والی سے داخل ہوں گے، تو صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جو تمام دروازوں سے داخل ہو؟ تو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یقین امید ہے جسے ہر دروازے سے بلایا جائے گا وہ ابو بکر تم ہوگے۔ سبحان ماشاء اللہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا لقب رسول کریم نے عطا کیا ہے، اور اللہ کے حکم سے وزیر خاص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے تو داہنی طرف صدیق اکبر اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ اس منظر کو یاد کر لو۔ تو لوگوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم سمجھ نہیں سکے۔ تو فرمایا کہ جس طرح میں مسجد نبوی میں داخل ہوا ہوں اس طرح اپنی قبر سے بھی ہم تینوں اسی طرح ساتھ اٹھیں گے، اور محشر کے دن بھی ہم ایسے ہی ساتھ میں ہوں گے۔ سبحان یعنی میرے دائیں طرف صدیق اکبر اور بائیں طرف فاروق اعظم ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک نبیوں اور رسولوں کے بعد ابو بکر صدیق سے افضل کوئی شخص پیدا نہ ہوا۔ سبحان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے امت کے ہر حال پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جب جنگ تبوک کے موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا مال لے کر کے آ گئے تھے اور فرمایا تھا آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، تو دیکھا تو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے کر کے آ گئے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ اے صدیق کو گھر کے لیے بھی چھوڑا ہے، تو وہ جو شاعری ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو سب کچھ لے کر کے آئے، اور اس کے بعد یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین حاضر ہوئے، اور وہ کہنے لگے کہ آپ کے یار غار کو اللہ رب کریم سلام فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ ہماری راہ میں سب کچھ دینے کے بعد ابو بکر سے پوچھا کہ ہم سے راضی ہے کہ ناراض۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر وجد میں آ گئے، فرمایا میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان عالی شان ہے، یعنی اس میں آپ اس کی اہمیت دیکھیں یعنی کتنی زیادہ ہے۔ فرمایا میں نے تمام لوگوں کا احسان اتار دیا سوائے صدیق اکبر کے۔ آقا فرما رہے ہیں ان کا احسان قیامت والے دن اللہ رب کریم ہی اتارے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی صدیق اکبر کی کیا شان ہے بے کہ وہ سب کا احسان فرماتے ہیں کہ
اتار دیا، لیکن وہ جو ہے صدیق اکبر وہ ہستی ہیں کہ ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ ہی اتارے گا ان کا. بے شک بے شک. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق صحابی ہیں، اور ان کا صحابی ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ یعنی آپ اسی سے اندازہ لگا لیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر یعنی اپنے مسلح پر کھڑا کر دیا جس کو، تو وہ یعنی یہ بتا دیا تھا کہ میرے بعد آپ کو کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے پیچھے، کہ جسے زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلح پر کھڑا کر دیں تو امامت خلافت کے لیے، امیر المومنین کے لیے پھر ان سے زیادہ بہتر شخص کون ہو سکتا ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بہت زیادہ سخی بھی تھے اور عبادت وغیرہ عبادت گزار بھی تھے، اور عشق رسول میں تو آپ کو کمال حاصل تھا. یعنی جب شیطان وہ ابلیس آیا، وہ ابو جہل آیا تھا صدیق اکبر کے پاس اور معراج کے واقعے کے بعد اور کہا تھا بھائی آج تو آپ کے یار نے حد ہی کر دی ہے، لیکن کیا کہا ہے کہ لگے وہ انہوں نے کہا کہ بیت الحرام سے بیت المقدس چلا گیا میں، اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کری میں نے اور جنت دوزخ دیکھ کے آیا ہوں. تو صدیق اکبر نے کیا سوال کیا، یہ کہ یہ باتیں جو تم بتا رہے ہو یہ میرے آقا نے فرمائی ہیں. تو ابو جہل نے کہا کہ ہاں یہ انہیں نے فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر اس کے بعد کی بھی اگر آگے کی بھی اگر آقا کہتے ہیں تو صدیق ان کو بھی مان لے گا. سبحان اللہ. میرے آقا نے بالکل حق کہا اور سچ کہا. تو اس واقعے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب دیا تھا آپ کو. ماشاء اللہ. تو صدیق اکبر کی جو صداقت ہے یہ بالکل یعنی کہ اس پر سب کی تحقیق ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر جو سامان لے کر کے آ گئے تھے فرمایا کہ سب کچھ ہماری راہ میں دینے کے بعد کہ ہم سے ناراض ہیں کہ راضی ہیں. تو کیا مرتبہ ہوگا صدیق اکبر کا. اور پھر سرکار نے یعنی کہ غار کے اندر جو ہے صدیق تم جو ہے پہلے گئے تھے اور مزار کے اندر میں پہلے جاؤں گا اور بعد میں تم کو بلاؤں گا. تو آقا کریم علیہ السلام نے کہ وہی کیا کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو آپ نے وصیت کری تھی کہ بھئی مجھے سرکار کے پہلو میں دفن کر دیا جائے، لیکن یہ ہے کہ وہ دروازے پر جا کر کے عرض کر دینا کہ آقا آپ کا غلام حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو آپ کے روضہ شریف کے اندر ان کی تدفین کر دی جائے، اور اگر دروازہ خود کھل جائے تو پھر تو مجھے لے جانا مزار کے اندر سرکار کے، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو مسلمانوں کے جو عام قبرستان ہے جنت البقیع کے اندر مجھے دفن کر دینا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یعنی کہ اس کے علاوہ بھی جو ہے لوگوں کی خدمت کرنے میں ایسا خدمت کرتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا. کوئی بزرگ عورتیں ہوتی، بوڑھی عورتیں ہوتی تھیں، ان کے جا کر کے گھر کی جھاڑو دے رہے ہیں، صفائیاں کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. اور ایک دن فاروق اعظم نے کہا کہ بھئی یہ کون آدمی ہے جو ہے نا کر کے چلا جاتا ہے. تو چھپ کر دیکھنے لگے تو دیکھا تو صدیق اکبر ان کے آنے سے پہلے ہی پورے گھر کی صفائی کر دی، سب کچھ کر دیا اور سارا کام کر کے جو ہے نا پانی وانی بھر کے چلے گئے. تو فاروق اعظم فرمانے لگے بھائی ابو بکر سے جو ہے نا ہم نہیں جیت سکتے. ابو بکر کا بہت بڑا مرتبہ ہے کہ ہم سوچتے رہ جاتے ہیں اور کام کر جاتے ہیں. ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ان کو یہ نعمت ملی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا جان مال تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتے تھے. کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جان تو دی اور دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یعنی یہ سب کچھ کسی سے مسئلہ پوچھا تھا نا تو بھائی زکوٰۃ کتنی فرض ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی وہ عام جو ہے عام والا حساب بتاؤں یا خواص والا. انہوں نے کہا حضرت دونوں بتا دیں. اور کہا عام تو یہ ہے کہ 40واں حصہ 100 میں سے 2.5، اور حضرت خاص والا کیا ہے، کہیں گے خاص والا جو ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دو اور جان اس کے علاوہ. تو فرمایا حضرت یہ آپ نے کہاں سے مسئلہ کریں گے، یہ صدیق اکبر سے میں نے لیا ہے مسئلہ. سبحان اللہ. یہ سب کچھ حوالے کر کے جان بھی دے دی. کہیں گے حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ دی ہوئی اسی کی تھی جان. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عشق رسول کے اندر جو اپنا ایک زندگی گزاری، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی صدیق اکبر
کہ عشق رسول میں سے کچھ عشر عشیر کچھ تھوڑے بہت ذرے ہم کو بھی عطا فرما دے اللہ رب کریم، اور ان جیسا عشق اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو محبت تھی، ان ذروں میں سے چند ذروں کے چھیٹے ہم پر بھی پڑ جائیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو وہی وصیت کے مطابق دروازے کے باہر آپ کا جنازہ رکھا گیا اور کہنے لگے کہ بھائی وہ آپ کے غلام کا حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو اندر دفنا دیے، مطلب ان کو آپ کے پہلو میں۔ تو دروازے حجرے کا دروازہ آٹومیٹک خود ہی کھل گیا، لوگوں نے دیکھا اور اندر سے آواز آئی باقاعدہ کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو، حبیب کو دیکھنے کا اشتیاق ہے۔ یعنی یہ کتنی بڑی مرتبہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں تو ساتھ رکھا ہی، یعنی انتقال کے بعد بھی سرکار نے جدا نہیں کیا ان کو، اور سرکار کے پہلو میں آج بھی آرام فرما رہے ہیں۔ تو یعنی کسی شخص کے متعلق کہتے ہیں نا کہ وہ نیک آدمی ہے، تو 40 گز ادھر اور 40 گز ادھر اور 40 گز ادھر جتنے بھی اس کے قبرستان کے اندر بندے ہیں، اس اللہ والے کی برکت سے، اس اللہ کے نیک بندے کی برکت سے ان پر سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما رہا ہے تو اس کی کیا شان ہوگی سبحان کہ اللہ۔ اللہ کے محبوب کے برار میں جو آرام فرما رہا ہے کہ صدیق مرنے کے بعد، یعنی انتقال کے بعد بھی تم کہیں اور نہیں گئے بلکہ میرے پاس ہی اللہ نے تمہیں بھیج دیا۔ مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو بنا پہلوئے محبوب خدا صدیق اکبر کو۔ آئیے مرکبت پڑھتے ہیں۔ ہاں، وہ صدیق اکبر کی شان میں ہمارے عمر قاضی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بیاں ہوں کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا وہ سنا دیں، تو یہ ہے کہ محفل کا رنگ دوبالا ہو جائے گا۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں۔ مجھے تو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ میرے مرشد کریم الحمدللہ صدیقی تھے، اور ہمارے اس بات کے گواہ ہیں ہمارے بھائی کہ الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل رہی کہ مرشد نے ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ رکھنے کی توفیق سعادت عطا فرمائی، یہ شرف بخشا کہ جہاں کہیں الحمدللہ جاتے تھے وہاں مجھے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے شرف عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک یہ عقیدتیں اور محبتیں مرشد کریم سے اور مرشد کے گھرانے سے یہ اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھیں۔ جس طرح مرشد کریم نے مجھے فیض عطا فرمایا، تمام مریدین کو فیض عطا فرمایا، یہ سلسلہ قیامت تک یوں ہی جاری و ساری رہے۔ الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا،
نبی کا اور خدا کا مدح کو صدیق اکبر ہے، نبی کا اور خدا کا مدح کو صدیق اکبر ہے، نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا ضیاء میں مہر عالم تاب کا یوں نام کب ہوتا نہ ہوتا، نام گر وجہ ضیاء صدیق اکبر کا، ضعیفی میں یہ قوت ہے، ضعیفوں کو قوی کر دے، سہارا لے ضعیف و اقویاء صدیق اکبر کا خدا، خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں، خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں، کرے پھر کیوں نہ اکرامت قیا صدیق اکبر کا، صفا وہ کچھ ملی خاک سرے کوئے پیمبر سے، مصفی آئینہ ہے نقش پا صدیق اکبر کا، اور ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل مرتبہ صدیق اکبر کا، اور مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو، بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا، نام آنے سے ابو بکر کا کیوں بگڑتا ہے، تو نام آنے سے ابو بکر کا کیوں بگڑتا ہے، وہ اپنے محلوں میں انہیں سلائے ہوئے ہیں، اور علی ہیں اس کے دشمن، اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا۔ یہ شعر پہ ایک واقعہ یاد آیا کہ سیدنا صدیق اکبر مولا کائنات کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ مولا کائنات عرض کرتے ہیں امیر المومنین کیا ہوا، آپ دیکھ کر مجھے مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا علی میں نے سنا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ جس کو علی جنت کا ٹکٹ دیں گے وہی جنت میں جائے گا۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ علی جسے تم جنت کا ٹکٹ دو گے وہی جنت میں جائے گا۔ اب آپ مولا کائنات یہ سن کر مسکرانے لگے۔ امیر المومنین فرمانے لگے علی تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا امیر المومنین آپ نے آدھی بات بتائی ہے، پوری بات تو یہ ہے کہ حضور نے مجھ سے یہ بھی کہہ دیا تھا علی ہرگز اسے ٹکٹ نہیں دینا جس کے دل میں میرے صدیق کا بغض ہو۔ علی ہیں اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، علی ہیں اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو
جو دشمن عقل کا دشمن ہوا، صدیق اکبر کا جو دشمن عقل کا دشمن ہوا، صدیق اکبر کا لٹایا راہ حق میں گئے کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گئے کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا، صدیق اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا، صدیق اکبر کا۔ یا اللہ ہماری اس عقیدت اور احترام کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرمائے۔ جب تک جگیں ہم سیدنا صدیق اکبر سے عقیدت اور احترام رکھتے ہوئے اور تمام خلفاء، تمام صحابہ اور بالخصوص اہل بیت کرام کا ادب و احترام کرتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہ جبھی ہوگا کہ جب ہم علم دین حاصل کریں گے، جب ہمیں علم ہوگا تبھی ہم یہ کر سکیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین حاصل کریں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، عالم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ، عالموں سے محبت کرنے والے بن جاؤ، عالموں کو سننے والے بنو، بس علماء سے بغض کرنے والے نہ بننا، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کرام سے محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے، دعا کے ساتھ دعا ہمارے مرشد کریم کے فرزند اصغر فرمائیں گے، اور اسی امید کے ساتھ کہ آپ اگلے اتوار کو بھی ہمارے ساتھ شریک محفل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین، میں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اپنے حبیب پاک حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت خیر مولا کریم، ہم نے جو یوم صدیق اکبر کے حوالے سے جو محفل سجائی ہے مولا، اس میں غلطیاں ہو گئی ہیں، قصدنا مدن صاحب مردود غفور رحیم ہے، درگزر کرنے والا ہے، ہماری غلطیوں سے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اس میں کم بشیر کے اپنے فضل سے کرم سے پورا فرما، اور آئندہ کے لیے صحیح پڑھنے کی اور صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مولا کریم اس سب کا ثواب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سرکار کے وسیلہ جلیل سے تمام انبیاء کرام، مرسلین نظام، تمام ملائکۃ المقربین، تمام اہل بیت اطہار، حسنین کریمین، تمام امہات المومنین، تمام خلفائے راشدین، بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ کے بعد تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام، مرسلین نظام، چاروں سلاسل کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص غوث اعظم کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اعلیٰ حضرت کے تمام صاحبزادگان اور تمام خلفاء کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ محدث اعظم کا شیخ رحمۃ اللہ علیہ خدمت پیش کرتے ہیں، جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولانا مصطفیٰ رضا خان کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ صدر الفاضل مولانا سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ابو القادری صاحب، قاری مسجد صدیقی صاحب، ان سب کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تمام اولیاء کرام کے بصیرت و فعل سے اس کا ثواب سکائے، ہم اپنے والد گرامی قاری محمد اسحاق صدیقی صاحب کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اور انور بھائی کے والد صاحب اور ہمارے جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جو شریک ہیں، ان سب کے مرحومین کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عنایت فرما، ان کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، سرکار کی شفاعت نصیب فرما، سرکار کا پڑوس عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر عطا فرما۔ ہمارے فیض نثاری کی جو ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور عمل میں
رزق میں برکتیں عطا فرما اور دن دنیا چوڑنے ترقی عطا فرما. ہمارے جو لوگ حضرت کے مشن کو لے کے چل رہے ہیں ان کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما اور ان کے دارین کی سعادتیں عطا فرما. مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ واجل عطا فرما. جو مصیبت زدہ ہیں ان کے مسائل کو خاتمہ فرما. جو پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما. ہمارے جو بچے اور بچیاں رشتیوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں مولا ان کا اچھے اور نیک رشتے عطا فرما. ہمارے طلباء کو اپنے امتحان اعلیٰ درجے کی کامیابی عطا فرما. انہیں اپنے علم سے دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمارے اس محلے پر، اس شہر پر، اس ملک پر اپنی رحمتوں برکتوں کی بارشیں عطا فرما. مولا کریم مکین گنبد خضرا کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہو ان کے ایمان کی، جان و مال کی، تدابر کی حفاظت فرما. مولا کریم ہم سب کا خاتمہ امام کا بالخیر عطا فرما اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم بارک لنا فی العلم والعمر والرزق والحسنات. اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء یا شافی الامراض. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اشف مرضانا یا شافی الامراض. اللہم بارک لنا فی العلم والعمر والرزق والحسنات وبعظمتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد ماضی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.